طبیعت بے چین. وضو کر کے مسجد میں آ جاؤ، اور اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہو تو بیٹھ جاؤ، سنو. جب تم درس قرآن سنو گے تو تمہارے دل پر اللہ سکون نازل کرے گا. اور اگر کسی مسجد میں درس قرآن نہیں چل رہا تو وضو کر کے مسجد میں آ جاؤ، قرآن شریف کھول کر پڑھنا شروع کرو. ادھر تم قرآن پڑھو گے، ادھر سے اللہ تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے. نہ بہت زیادہ سگریٹ پینے میں سکون ہے، نہ بہت زیادہ ڈرنک میں سکون ہے، نہ ادھر ادھر جانے میں سکون ہے، نہ گانے سننے میں سکون ہے، نہ مووی دیکھنے میں سکون ہے. یہ سارا سکون اللہ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے، اپنی بندگی میں رکھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے چینی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم جسم کو طاقتور بنا رہے ہیں، روح کو اس کی غذا نہیں دے رہے. ہم پورا دن جائزہ لیں تو ہم روح کو کتنی غذا عطا کرتے ہیں. تو معمولی غذا، معمولی روح کو طاقت پہنچانے کی، بس زندہ رہ سکے اس حد تک. کچھ لوگ روح کو غذا پہنچاتے ہیں اور کچھ تو وہ بھی نہیں کرتے. چنانچہ پوری دنیا میں انسان بے چین آپ کو نظر آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں بے چینی سے نکلنا تو آج سے روح کو اس کی خوراک پہنچانا شروع کرو، روح کو اس کی غذا پہنچانا شروع کرو. آج سے تلاوت کو لازم پکڑ لو، آج سے درود شریف کو لازم پکڑ لو، آج سے توبہ استغفار کو لازم پکڑ لو، اللہ کی عبادت کو لازم پکڑ لو، گناہ کے رشتے کو چھوڑ دو، حرام سے اپنے رشتے کو توڑ دو. پھر آپ دیکھنا کہ آپ کو کتنے سکون کی نیند آتی ہے اور اللہ کی حد تک سکون کی وجہ سے مالا مال کر پاتا ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سب کو توفیق مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بہت گناہ کر چکے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار اتنے کر چکے ہیں، چھوڑو نہیں کیا ہوگا، جو ہوگا ہوگا. اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں آتے ہیں. کبھی ایسا کبھی ایسا گناہ چاہے جتنے زیادہ ہو چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس. آپ جانتے ہیں حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ انٹرسٹ کا کاروبار، انٹرسٹ. آپ جانتے ہیں کہ انٹرسٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اس کا ہلکا سا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بد کرداری کرے، یہ انٹرسٹ. لیکن انٹرسٹ کا بزنس کرتے تھے، بڑا انٹرسٹ کا کاروبار تھا، اور اتنے سخت تھے وہ کہ جب کسی کے پاس جاتے تھے پیسہ وصول کرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ لے کر بھی آتے تھے، خالی ہاتھ کبھی نہیں آتے. ایک دن ایک شخص گھر پہنچے، شوہر گھر پر نہیں تھا، بیوی گھر پر تھی، اور انہوں نے کہا مجھے ایک چیز کا پیسہ چاہیے. کہا گھر پہ جو مجھے چاہیے تم جانتے ہو میں خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس کے گھر کے اندر تھوڑا سا کچھ گوشت وغیرہ پڑا ہوا، یہ کھاتے وہ لے کر گوشت آتا ہے ابھی لہجے میں اپنے گھر پر، اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے اسے پکاؤ. بیوی جیسے پکاتی وہ گوشت خون کے اندر بدل جاتا ہے. تو بیوی کہتی ہے تم کو میں نے 1000 بار کہا ہے کہ تم انٹرسٹ کا کاروبار مت کرو، دیکھو کیا دیکھ کے سخت پیغام دی. اللہ کو ہدایت دے دی تھی، آج سے میں نہیں کرتا، اور توبہ کی طرف سے نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں توبہ جب تک کہ نہیں کی تھی تو جب راستے سے گزر رہے تھے تو جس گلی سے جا رہے تھے وہ گلیوں میں اس زمانے میں بچے کھیلتے ہوتے تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ابھی بھی اعظمی سود کو انٹرسٹ دینے والا آ رہا ہے، اس کے پیر کی مٹی بھی اڑ کر اپنے اوپر گری نا تو سب تباہ ہو جائے گا. سائڈ ابھی بھی اعظمی نہیں سنا. حضرت حسن بصری علیہ السلام کی محفل میں پہنچے. اس وقت خواجہ حسن بصری خطاب فرما رہے تھے. کون ہے حضرت خواجہ حسن